آج دا دن 31 اکتوبر 2022 ہے۔ 31 اکتوبر 1929، آج تو 93 سال پہلے، کتنے سال؟ 93 سال پہلے مجاہد ختم نبوت، مجاہد تحفظ ناموس رسالت حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا یوم شہادت اور آپ دا یوم وصال ہے۔ 1929 31 اکتوبر نو میاں علی دی سینٹرل جیل دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس اور عزت دی رکھوالی کرن دے جرم دے اندر حکومت انگریز نے آپ نو پھانسی دا نکے پھندہ دیتا سی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی حفاظت کردیاں اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ آج آپ دور سے مبارک ہے، اکرم صاحب دی اصال ثواب دی محفل پاک اسی اتفاق دے نال آج دے دن آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بابرکت ذات دی نسبت نال مرحوم مغفور محمد اکرم صاحب دی بخشش فرمائے۔ حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1908 دے اندر اپریل دا مہینہ سی، جمعرات دا دن سی، 1908 دے اندر آپ دا ولادت باسعادت ترخانہ دی غار ہوئی سی لاہور شہر دے اندر۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال الحمدللہ میں بھی یہ نسبت حاصل ہے کہ اسی بھی ترخان اور غازی علم دین بھی ترخان سن، اور جس ٹائم غازی علم دین دا جنازہ اٹھایا گیا سی تو علامہ محمد اقبال غازی علم دین دے جنازے نے موڑا دے کے آخدا سی کہ اساں پڑھے لکھے لوگ بس گلیں ہی کردے رہ گئے ہیں، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا ہے۔ تے غازی علم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپریل دے مہینے دے اندر جمعرات دا دن سی تے آپ 1908 دے اندر پیدا ہوئے۔ بچپن چو ہی چھوٹے سن تے آپ شرارتی بچے اندر ایکٹیو شرارتاں کرن والے، پڑھائی والے پاس آپ دا دھیان نہیں سی جاندا۔ آپ نو مسجد امام دے کول بھیجا گیا قرآن پاک پڑھنا واسطے، لیکن قرآن پاک بھی نہ پڑھ سکے۔ دنیا دی تعلیم واسطے سکول بھیجا گیا تو سکول بھی نہ پڑھ سکے۔ آپ دے والد دا نام حضرت تالے مند ہے، کیونکہ ہن حضرت اس واسطے ہے کہ وہ ایک غازی دا باپ ہے۔ تالے مند دا بیٹا اور چراغ بھی دا بیٹا، چراغ اس ایسا مسلماناں چراغ دیتا جدی روشنی قیامت تک حضور دے ناموس رسالت دا پہرا دینے والے دے اندر باقی رہے گی۔ چراغ بی بی اور تالے مند دا نور نظر غازی علم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن دے اندر آپ نے نہ دین دا علم حاصل کیتا نہ دنیا دا علم حاصل کیتا۔ تھوڑے وڈے ہوئے تو چونکہ باپ بڑھائی سی، لکڑی دا کام کردہ سی، کوہاٹ ابے نے ٹھیکہ لیا تے بیٹے نو نال لے گیا کہ چلو یہ ہاتھ سیدھے کریں گے، یہ بھی کوئی مستریاں والا کام سیکھے گا، پڑھ رہا اس ویسے کوئی نہیں تے اپنا خاندانی کام کرے گا۔ کوہاٹ اپنے والد دے کول آپ گئے تے آپ نے کام سیکھیا اور 3 سالاں دے وچ آپ نے اپنے خاندانی کام دے اندر مہارت حاصل کر لئی۔ 1926 دے اندر لاہور دے اندر ایک متشدد ہندو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس اور سرکار دی عزت دیاں دھجیاں اڑانے ہویاں ایک کتاب لکھی جدا نام سی رنگیلا محمد یا رنگیلا نبی، رنگیلا پیغمبر۔ اس نام دی اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب نو چھاپن والا ایک ہندو پبلشر راج پال سی۔ جس ٹائم کتاب چھاپی گئی تے مسلمانہ نے احتجاج کیتے اور عدالت دے اندر مسلمانہ نے مقدمہ دائر کیتا کہ ساڑھے نبی دی ناموس اور عزت حملہ ہویا اور ایسا مسلمان ایک گل برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ساڑھے نبی دی تعظیم اور توقیر دے اندر جب وہ نقص لائے اور سرکار دی شان دے اندر احانت کرے۔ عدالت نے راجپال خطری نو سزا دا اعلان کیتا اور کتاب نو بین کر دیتا، لیکن وڈی عدالت نے اس سزا دے خلاف چونکہ انگریزی حکومت سی اور انگریز شاطر سی اور مسلمانہ دے جذبات نو برکان واسطے انگریز نے ساریاں چالاں چلیاں، اس سزا دے خلاف اس نے اپیل دائر کر دیتی اور اے آخ دیویا وڈی عدالت نے راجپال نو آزاد کیتا کہ اج تک قانون وچ کسی مذہبی شخصیت دی احانت کرن دا جرم کرن والے بندے واسطے سزا نہیں لکھی گئی، لہذا راجپال نو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جس وقت راجپال خطری نو آزاد کر دیتا گیا
تے مسلمانہ دے جذبات نو ٹھیس پہنچی اور مسلمانہ نے پاکستان دے بڑے بڑے شہروں دے اندر احتجاجی وہ ریلیاں نکالیاں اور وہ ہندوؤں دے خلاف اور راجپال کھتری دے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی تھی۔ اس وقت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی کوہاٹ تو لاہور اپنے دوست رشید ناسی اور پیار نال شیدہ بولتے سن، اس دے نال واپس پلٹے تے لاہور دی قدیمی مسجد وزیر خان دے اندر مولانا عطا اللہ خان بخاری آپ اس وقت مسلمانہ دے نال اس حوالے دے نال خطاب کر رہے ہیں۔ لاہور دے اندر اس مسجد دے اندر مسلمانہ دا ایک ٹھاٹھا مادہ سمندر سی اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری آپ خطاب کر دیں آخریان کے راجپال کھتری نو حکومت نے تے آزاد کر دیتا، لیکن او دی آزادی دے نال دین اسلام دے جو خلاف لوگ ہیں قوم ہیں انہوں نے اس دے اندر مزید شے مل گئی ہے اور او لوگ ہنس رہے ہیں اور مسلمانہ دے جذبات نو ٹھیس پہنچایا جا رہا۔ کون ہے ایسا مسلمان جڑا راجپال کھتری دے کولو سرکار دی اس اہانت اور توہین دا بدلہ لائے گا؟ ہون اس خطاب دے اندر جس طرح تسی لوگ سارے بیٹھے ہو، اس طرح اس مجمع دے اندر غازی علم دین شہید اپنے دوست شیدے دے نال بیٹھے سن۔ دوہاں دوستاں نے دل دے اندر تہیہ کیتا کہ اساں ضرور بے ضرور اس راجپال دے کولو سرکار دی اس اہانت دا ضرور بدلہ لیواں گے۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ اپنے گھر آئے، اپنی والدہ نو ملے، خاندان والے نو ملے اور آپ 6 ستمبر 1929 نو آپ نے جب وہ بازار دے اندر جب وہ تھیجر رام ایک ہندو دے کولو لوہار دے کولو ایک چھری خریدی اور جا کے راجپال کھتری دے جب دفتر دے اندر انارکلی بازار دے اندر دفتر سی دفتر دے گئے جا کے پوچھا کہ راجپال کیڑا تے اوتھے جڑے دو بندے بیٹھے سن منشی انہاں آکھیا جے تک راجپال صاحب نہیں آئے تھوڑی دیر تک آن گے۔ انہاں یہی سمجھا کہ شاید کوئی کتاب لین واسطے یا کتاب دا مسودہ لین واسطے یا چھپان واسطے کوئی بندہ آیا ہوئے گا، کوئی ساڈا گاہک ہے۔ راجپال جو ہی آیا تے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنا چھرا نکالیا اور اس نے ایک بار ہی مکہ مار کے زمین تے ڈھایا اور وہ سینے تے چڑھ کے پے در پے وار کر کے واصل جہنم کیتا اور نال اے آکھیا اوئے اے وہ راجپال کھتری تو کیا سمجھے سی کہ تو ساڑھے نبی دی احانت کر کے زندہ بچ جائیں گا؟ تین پتہ نہیں اجے حضور دا کلمہ پڑھنے والے غیرت مند مسلمان زندہ ہیں، تین کس طرح چھوڑے جا سکتا سی؟ راجپال کھتری نو واصل جہنم کیتا تے غازی علم دین دکان دے باہر سامنے ایک ٹال سی اور ٹال تے نلکا سی اپنا ہاتھ دھورے سن۔ غازی علم دین دل وچ خیال ہے کہ شاید بچ نہ گیا ہوئے وہ کھتری بچ گیا تے مینڈی یہ ساری قربانی ضائع جائے گی۔ جس ٹائم آپ واپس پلٹ کے دوبارہ اس نے ویکھن واسطے گئے تو چونکہ راجپال ایک بڑی شخصیت سی اس وقت متنازع اور اس وقت دی حکومت نے 2 سیکورٹی گارڈ سنتری بھی دیتے سن تے لوگوں نے کوہرام مچا دیتا کہ راجپال کھتری نو کسی نے مار چھڑیا۔ اس وقت مسلمانوں نے ہندو مسلح آدھے بھی کسی مسلح نے حملہ کیتا اور راجپال نو مار دیتا۔ غازی علم دین آپ نے ہاتھ اندر چھری پکڑی ہے، ہاتھ بھی خون دے نال آلودہ، کپڑے بھی خون دے نال آلودہ نے۔ جس نے آپ اس پاسے آئے نا تے سنتری نے ویکھ لیا تو اسے کہا مسلیا بھاگی نہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھڈا ہو کے آ، میں ہی راجپال نو ماریا اور میں اگر بھاگنا ہوندا تو میں ماری ہی نہ آیا، میں اس واسطہ ماریا کہ اس خناس نے ساڑھے نبی دی عزت حملہ کیتا اور جڑا اللہ دے محبوب دی نبی اللہ دے محبوب دی عزت حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے محبوب دی شریعت یہ دی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ وقت دے اس وقت حکومت نے آپ نے پکڑیا اور آپ دے خلاف مقدمہ چلا دیتا گیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی اس وقت تحریک آزادی دے اندر سرگرم شخصیت سن۔ آپ نے انگلستان تو خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح نے بلایا کیونکہ آپ بیرسٹر سن اور انٹرنیشنل آپ وکیل سن۔ اس عظیم مقدمے دے واسطے قائد اعظم نے بلایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت ہندو مسلم اتحاد دے بانی سمجھے جاندے ہیں، سیکولر شخصیت اس ٹائم آن یعنی کہ نیوٹرل قسم دے بندے آن، نہ مسلمانہ دا بالکل طرفداری کرنی ہے اور نہ بالکل انگریزاں یا ہندوؤں دی طرفداری کرنی ہے، ہندو مسلم اتحاد اس ٹائم بانی آن۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آ کے جیل دے اندر آ کے آکھیا کہ علم دین تو ایک بار ایک گل آکھ چھوڑ عدالت دے اندر کہ میں اے جڑا کام کیتا اے میں حالت نشہ وچ کیتا یا میرے حواس باختہ آن، میں سمجھ نہیں آیا میں جنون دی حالت دے اندر یا انکار کر دے۔
تے غازی لمدین آخیا قائد اعظم محمد علی جناح زندگی ایک ہی کام تے ٹھیٹا تے کیتا ہی ہے، زندگی ایک ہی کام تے جاگدیا کیتا ہی ہے، اور اے ایڈا وڈا میں کام کیتا، کیا تسی یہ قربانی میری ضائع کرانا چاہتے ہو؟ میں کدی بھی عدالت دے اندر انکار نہیں کروں گا، عدالت جس ٹائم بھی میرے کو سوال کرے گی میں سینہ تان کیا کہاں گا گستاخ رسول نو میں ہی مارے آئی ہے، میں ہی مارے ہے۔ الغرض جب وہ آپ دے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور مقدمے دے اندر عدالت نے آپ دے کو بیانات لائے، جس ٹائم آپ جیل دے اندر سینٹرل جیل دے اندر جو سنتری سی عبداللہ جلیل اس دا نام سی، آخدہ کہ جس رات آپ نو پھانسی ہونی آئی اس تو ایک رات پہلے میں رات دا وقت ہے میں لالٹین پکڑی ہے اور جیل دے اندر میں ان کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، میں ویکھیا کہ جس کمرے دے اندر جس سے وکال کوٹری دے اندر غازی لمدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو ڈکیا گیا سی، وہ ساری دی ساری جو کال کوٹری سی وہ نورن علا نور سی، بہت زیادہ لائٹ اور روشنی سی، اور میں ایک خیال کیتا کہ ان لگتا کہ غازی لمدین نے اپنے آپ نو اگ لا لئی ہے، اپنے آپ نو ساڑ کے موت تو پہلے ہی موت دا شکار ہو گیا۔ میں دوڑدا دوڑدا اگے آیا تو میں جس نزدیک ہویا تو میں ویکھیا کہ غازی لمدین دے یعنی کہ اس کال کوٹری جو ایک نور دی لائٹ آسمان پر بلند ہو رہی ہے، اور میرے ویکھدیا وہ نور اکھاں تو اوجل ہو گیا، اور غازی لمدین حالت تشاؤ دے اندر نے رکھا جو آنسو بہ رہے نے اور رو رہے نے۔ میں دروازہ کھولا تے اندر گیا تے میں غازی لمدین دے گوڈے لپ لے، غازی لمدین جون تو اتنے آیا اس جیل دے اندر تے جیل تو بڑیاں رونقاں مل گئی نے، اور جیل دے اندر بڑیاں بہاراں آ گئی، خوشبو ہونی، ہر رات کوئی نہ کوئی اساں تیرا عجیب واقعہ وے دیاں، جڑے بندے بیمار ہو جاندے جیل دے اندر انہاں نو غازی لمدین دی کوٹری دے گھڑے دا پانی دتا جاندا سی، اللہ پاک پانی نے شفا عطا فرما دیندا سی۔ تے اے غازی لمدین مہربانی کر اج اس راز نو چھپا کے نہ جا، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر دیتا، عدالت دس چھڑے کہ کل صبح تیری موت ہو جائے گی، تن جب وہ تخت اعدام لٹکایا جائے گا۔ تے اے جڑی شے میں اپنی اکھیں ویکھی ہے، اے راز نہ رکھ، ذرا میں دس کے جا کے ایک کون آ اور تیرے نال کے معاملہ پیش آیا۔ غازی لمدین نے پہلے تے بڑا انکار کیتا، میں آکھیا نہیں غازی لمدین میں اس وقت تک نہیں جاواں گا جس ٹائم تو دسیں گا نہیں اے کون سی اور کیسا نور تیرے کمرے دے اندر آ۔ تے غازی لمدین دی اکھاں چوں ایک لڑی ایک آنسو دی گر پئی، آخدین کے شاف معاشر تشریف لائے سن، حضور تشریف لائے سن، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مولا مشکل کو شیر خدا آپ تشریف لائے سن، اور میرے کولو حضرت علی مرتضی شیر خدا آپ نے پوچھا اے بیٹے لمدین پھانسی تو ڈر تو نہیں لگ رہا، ڈر تو نہیں لگ رہا، جے ڈر لگ رہا تو ایسا تن ہوں اپنے نال لے چل دیا۔ میں آکھیا حضور نہیں میں پھانسی تو نہ ڈردا، میں چونکہ سرکار دی ناموز دا پہرا دیتا ہی ہے، اور جے سرکار دی ناموز دا پہرا دیندے پھر دنیا نے ظالماں کو کدی نہیں ڈردے، وہ اللہ تو علاوہ کسی اور کو نہیں ڈردے۔ سرکار نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا اور میں شفقت دا سرکار نے سایہ دے کے کیا کہ اے علمدین کل صبح روزہ رکھ لیں، کل شام نو حوض کوثر تے میں محمد تیرا استقبال کراں گا اور روزہ رل کے کھول لیں گے۔ اے علمدین جس ٹائم تو تخت دار تے جائیں گا تیرے کو سوال کیتا جائے گا علمدین کوئی آخری خواہش ہے تے میں نے خواہش دس تے ایک گل یہ آخنی ہے کہ میں 2 رکعتاں ادا کرنا چاہنا شکرانے دیاں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی نو قبول کیتا، اور دوسرا یہ آخنا کہ میں نے ہاتھ کھول دیو، میں اپنے ہاتھ نال او پھندا اپنے گل اندر لٹکا کے دنیا نو اعلان کرنا چاہنا او ہور نے جڑے پھندا ویکھ کے پہلے مر جاندے، جڑے مسکرا کے پھندا گلے پا کے اللہ دا دیدار کر دین، او اللہ دے محبوب دے متوالے ہوندے ہیں۔ غازی لمدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو 31 اکتوبر آج دا دن 31 اکتوبر جمعرات دا ہی دن سی 1929 نو میاں والی دی سینٹرل جیل اندر تخت دار تے فجر دے وقت لٹکایا گیا۔ حکومت وقت نے اس ڈر تو کہ غازی لمدین شہید دے جنازے تے یا آپ دے فوت ہونے دے نال ملک دے اندر بد امنی اور احتجاج اور ریلیاں ہونگیاں توڑ پھوڑ ہوئے گی، تے حکومت نے غازی لمدین صاحب نو جب اس جیل دی جو ایسی قبرستان اس قبرستان دے اندر دفن کر دیتا، لیکن جس نے مسلمانہ دے یعنی انہوں علم ہویا کہ غازی لمدین نو بغیر کفن دیتے ہیں، بغیر انہوں نے جنازہ پڑھایا، جب وہ اپنے قبرستان میں دفن کر چھڑیا تے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے پرزور احتجاج کیتا اور علماء کرام نے احتجاج کیتا کہ اساں کسی بھی صورت ہے غازی لمدین صاحب نو اوتھے دفن نہیں ہون دیواں گے۔ 15 دن دا یہ پروسیس چل گیا، 15 دنوں تو بعد حکومت دے نال معاہدہ ہویا، اور معاہدے دے اندر علامہ محمد
اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے یعنی کہ دستخط کیتا کہ اس چیز دی ضمانت دینے کہ غازی صاحب دے جنازے تے ملک دے اندر بدامنی نہیں ہوئے گی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گا، سن تسی میت دے دیو۔ 15 دن تو بعد غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی دا جس ٹائم میت نو ڈیڈ باڈی نو زمین چوں نکالیا گیا تے انج ہی پتہ لگدا سی غازی صاحب آرام فرما کے جا رہے سن، بالکل ہن آپ جب ستے ہیں 15 دن تو بعد آپ نو نکالیا گیا، سارا قبرستان خوشبوؤں دے نال معطر ہو گیا، اور جس ٹائم آپ دا نماز جنازہ اٹھان واسطے جب وہ لکھاں لوگ لاہور دے اندر آئے، لاہور نے 2 جنازے ویکھے ہیں، یا غازی الحمدین دا جنازہ ویکھیا جس دے اندر 6 لاکھ مسلماناں نے شرکت کیتی ہے، یا پھر مولانا خادم حسین رضوی صاحب دا جنازہ ویکھیا ہی ہے۔ یہ 2 جنازے لاہور دی تاریخ دے وڈے جنازے سن۔ غازی صاحب دا جنازہ جس ٹائم اٹھیا تے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے سادات، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی پور سیدہ والے، انہوں نے اپنے سر تو پگڑی اٹھائی اور اٹھا کے غازی صاحب دے پیراں تے رکھ کے غازی صاحب دے پیراں نو چومیا۔ لوگ آکھیا شاہ جی یہ کی کردے پے ہو، تساں سید ہو، یہ ترخانہ دا جاتک ہے۔ آپ نے فرمایا ساڈے نانے دی عزت دا پیرا اس ترخانہ دے جاتک نے دیکھا سن اپنا آقا بنا لیا ہی ہے، یہ ساڈا سردار بن گیا ہے، ساڈی اکھ دا جھومر بن گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی سن، غلام سن، عمر فاروق عربی سن اور سردار سن۔ جس میں عمر فاروق دا زمانہ آیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موذن حضرت بلال شام تو مدینہ وال آئے، حضور خواب وچ آئے تے سرکار نے آکھیا بلال یہ کیڑی بے وفائی ہے، میں مدینہ تیرا راہ تکدا پیا تو شام جا کے بہ گیا، رات نو سرکار دا دیدار ہویا تے صبح اٹھ کے جُتی نہیں پائی، اپنی اونٹنی تے سوار ہوئے تے بھج وگے کہ سرکار نے میں سدیا، سرکار نے میں بلایا۔ جسے حضرت بلال مدینہ دی حد میں داخل ہوئے تو لوگاں ویکھیا کہ موذن رسول آ گیا ہی ہے، لوگ جو در جو استقبال واسطے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی بھی بہ کے مسلمانوں درس دے رہے ہیں، ڈس کر رہے ہیں، ایک صحابی دوڑتا دوڑتا اندر آیا، آدھا اے عمر فاروق امیر المومنین حضرت بلال آ گئے، سرکار دے موذن آ گئے، وہ سردار بھی ہے اور 24 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی ہے اور عربی و نسل بھی ہے اور آن والا غلام ہے، آن والا حبشی ہے، رنگ دا کالا، موٹے ہوٹھ والا، اکھاں دنسیاں، متھا نکلے وا اور شکل و شباہ بھی خوبصورت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوڑ پہ اور مسجد نبی جو دوڑ کا باہر نکلے، پیراں میں جتی کوئی نہیں تھی، آدن جا سیدنا بلال، اللہ تعالیٰ دے پیارے معبود موذن ساڑھے اکھاں دا تارا ساڑھا سردار بلال آ گیا ہی ہے۔ جس نے عزت اسلام دیندہ پھر عزت اس دی اللہ پاک تعالیٰ فرماندہ ہی ہے۔ حضور پاک نے مکہ فتح کیتا تو سرکار دو عالم نے فرمایا بلال اس معاشرے کے اندر غلاموں کوئی عزت نہیں دیتی جاندی، اے بلال آئی محمد تن او عزت دے گا، قیامت تک ایسی عزت نو لوگ ترس دے رہیں گے۔ لوگوں نے زمین دے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب جس ٹائم اذان دینی ہے منہ خانہ کعبہ وال کرنی ہے، بلال آج چڑھ جا خانہ کعبہ دے اوتے چڑھ کے تو اذان دے، جس ٹائم بلال خانہ کعبہ اوتے گئے تے آدن یا رسول اللہ منہ کس پاسا کرنا، فرمایا دنیا ساری خانہ کعبہ والے پاس منہ کر دیا ہے، بلال تو ہے محمد والے پاس منہ کر اللہ تیری اذان قبول فرما لے گا۔ اے اس طرح اسلام عطا فرماندہ آج دا دن حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک ہے۔ آج 93 سال ہو گئے محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، فذکرونی اذکرکم دا یہی مفہوم ہے جنہوں نے اللہ تے اللہ دے محبوب نال محبت کیتی ہے۔ 93 سال گزرن تو بعد بھی نتھیاں دی مسجد اندر بیٹھ کے اساں اس عظیم انسان دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا دے اندر آج یعنی کہ حضرت غازی صاحب دے مختلف مقامات ہیں، عرس پاک دی محفل ہو رہی ہیں، آپ نو خراج عقیدت پیش کیتا جا رہا اور مسلمانوں نو آپ دی شجاعت اور بہادری دی داستان سنائی جا رہی ہے۔ ایک ترخانہ دا منڈا ہو کے 21 سال عمر سی، آپ نو جسم شہادت دا جام پلایا گیا، 1908 چے پیدا ہوئے، 1929 دے اندر 31 اکتوبر 1931 جمعرات دا دہاڑا پیدا ہویا اور جمعرات دا دہاڑا آپ فوت ہوئے۔ 21 سال دا نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ دے رسول دے نال وفا کی تھی، اللہ نے او عزت دیتی ہے قیامت تک دا نام باقی رہے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اقبال اسی واسطہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، متاع آدن ابھی سامان نو، عالم آدن دنیا نو، کہ جناب محمد مصطفیٰ اسا ایمان دا لوگاں واسطے دنیا دی ہر شے تو پیارے ہیں، کائنات دی ہر شے ایک پاس ہوئے تو ذات محمد ایک پاس ہوئے، اہل ایمان نو دنیا چنگی نہیں لگدی، اللہ دا محبوب چنگا لگدا ہی ہے۔ اقبال آدن محمد ہیں
متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جانو اور اولاد سے پیارے. یعنی کائنات یہ ساری ہیں ماں باپ بہن برا اپنی جان ساز و سامان فرمائے ساری اشیاء پیچھے رہ جانیاں اہل ایمان واسطے جناب محمد ذات سب تو اگے آ جان دیا ہے. اقبال نے وفا کی تھی اور حضرت غازی علم دین نے وفا کی تھی. اللہ نے انہاں ذاتاں دے نا امر کا چھڑے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا منگدے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پر انوار تے کروڑا برکتاں اور کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دی ذات دی برکت نال اسا اس محفل پاک دے اندر بیٹھ کے انہاں دا ذکر خیر کیتا. اللہ ساڈے گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جب وہ اکرم صاحب دی بخش فرمائے. اللہ پاک بابا جی اسلم صاحب نو صحت عطا فرمائے. جتنے دوست بابا سارے اس محفل پاک وچ آئے ہیں ساڈے سارے دے جتنے عزیز پیارے دنیا تے پردہ کر گئے حضرت غازی صاحب دا ذات دا واسطہ دے کے اللہ دی بارگاہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ساڈے سارے پیاراں دی بخش فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.